رات گزاریں گے. یہ کہا. عباس نے میسج پہنچا دیا, اس نے موقع دے دیا. پوری رات امام حسین علیہ السلام رہے, لیکن اس سے پہلے امام نے ایک کام کیا جو رہتی دنیا تک ساری دنیا یاد رکھے گی. امام پاک علی مقام علیہ السلام عیل کو بلایا. امام حسین علیہ محمد کی بھی گردنیں شقی القلب لوگوں نے اڑا دی ہیں. اہل بیت مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں. اب بنو عقیل میں اور تم تمام 72 ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو جانا چاہے چلا جائے. صبح کا جو وقت ہونے والا ہے اس وقت ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی زندہ بچے. کل کا دن قیامت کا دن ہوگا, کل کا دن موت کا دن ہوگا, کل کا دن آسمان روئے گا, کل کا دن زمین روئے گی, کل کا دن اجنہ روئیں گے, کل کا دن حضرت رسول کریم کی روح روئے گی, کل کا دن فاطمہ زہرا کی روح روئے گی, کل کے دن حضرت مولا علی کی روح روئے گی, کل کا دن فرشتے روئیں گے, کیونکہ کل کا دن قیامت صغریٰ کا دن ہے. کل اہل بیت مصطفیٰ کے گھر کے تمام چراغوں کو بجھایا جانے والا ہے. یہ کہہ کے امام حسین نے اپنے حجرے کے اپنے خیمے کے تمام چراغوں کو بجھا دیا. بجھا کر کے کہا, اے میرے ساتھیوں, جس جس کو جانا ہے وہ چلا جائے, جس جس کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے وہ چلا جائے. امام حسین نے آواز دی تھی, چراغوں کو بجھایا تھا, اپنے ساتھیوں کو دیکھا تھا. 82 یا 72 ساتھی تھے, کچھ روایات میں آیا ہے 200 کچھ ساتھی تھے. امام پاک نے جب چراغوں کو دوبارہ جلوایا تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. بنو عقیل کا ایک شخص بھی نہ گیا تھا, ان کے گھرانے کے ایک شخص بھی نہ گئے تھے. حضرت عباس بھی وہیں موجود ہیں, حضرت زینب بھی خیمے میں ہیں, حضرت سکینہ بھی خیمے میں ہیں, تمام کے تمام لوگ خیمے میں ہیں. عبداللہ بھی خیمے میں ہے, قاسم بھی خیمے میں ہے, ابو بکر بن علی, علی کے بیٹے ابو بکر بھی خیمے میں ہے, عثمان بن علی, علی کے بیٹے عثمان بھی خیمے میں ہے, حضرت عمر بن علی, علی کے بیٹے حضرت عمر بھی وہ خیمے میں موجود ہیں. بنی عقیل نے امام حسین سے کہا اے حسین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے, اس بیابان میں ہم اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اے حسین, ہم ہی نہیں, ہمارے خاندان کا ایک ایک بچہ آپ کی نام پر قربان ہے, آپ کے نام پر ہماری نسلیں قربان ہیں, آپ کے نام پر ہمارے بچے قربان ہیں, آپ ہی نہ رہو گے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. سیدہ زینب آئی, رو رو کر کہنے لگی, بھیا آج کا دن قیامت کا دن ہونے والا ہے, بھیا ہم کیا کریں گے؟ امام حسین نے کہا, زینب تم زین العابدین کو سنبھالنا, زینب تم سکینہ کا خیال رکھنا, زینب میرے بعد تم ہی قافلے کی قافلہ سالار ہوگی. وہ رات بڑی قیامت کی رات تھی, بڑی سخت رات تھی. صبح ہوئی, فجر کے فوراً بعد ہی ظالموں نے, شقی القلب لوگوں نے, یزیدیوں نے یلغار کرنا شروع کر دی. کوفی پہلے آئے, جن ظالم کوفیوں نے خط بھیج کر میرے امام کو کوفہ بلایا تھا, وہ ظالم کوفی سامنے کھڑے ہیں. امام حسین نے ان کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا, اے کوفیوں, تمہیں نے تو ہم کو بلایا ہے, تمہیں نے تو یہ کہا تھا حسین آ جاؤ. جب مسلم آئے 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور اس کے بعد جب ہم آئے تو تم اپنی زبان سے پھر گئے. کوفیوں نے برا سا منہ بنا کر امام حسین علیہ السلام سے چہرہ پھیر لیا اور کہا, جھوٹ بولا کوفیوں نے کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا ہے, ہم تو یزید کے پیروکار ہیں, ہم تو ابن زیاد کے پیروکار
تیار ہیں، یہ بات مشہور ہے پہلے سے ہی، کوفی لایوفی، کوفیوں سے وفا کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ تاریخ میں ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر پہلا شخص جو شہید ہوا، اس ذات کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ ابن مظاہر گئے، امام کے نام پر شہید ہو گئے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ میں دیکھے ہیں۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کو جب سجاتی اور سنوارتی ہیں، ڈریس پہناتی ہیں تو اسکول کے لیے پہناتی ہیں، اچھا کپڑا پہناتی ہیں، انہیں بہترین لباس پہناتی ہیں، غازہ چہرے پر پاؤڈر لگاتی ہیں، کاجل لگاتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ بچے جاتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے، لیکن کربلا کے میدان میں قیامت تک ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جو کربلا کے میدان میں ملی۔ ایک ماں اپنے دو بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے نہیں تیار کر رہی، بلکہ اپنے دو بچوں کو ایک ماں تیار کر رہی ہے، اپنے بھائی حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام آن ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے۔ اس کو اچھا سا کپڑا پہنایا، اچھے سے غازہ لگایا، ننھی ننھی تلواریں دے دی اور کہا جاؤ کربلا کے میدان میں جاؤ، میرے بھائی پر قربان ہو جاؤ۔ تاریخ نے بتایا دو معصوم بچے، ایک آن ہے ایک محمد ہے، نواسے کس کے ہیں؟ نواسے رسول اللہ کے گھر کے ہیں، بیٹے حضرت زینب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بھانجے کس کے ہیں؟ امام حسین کے بھانجے ہیں، امام حسن کے بھانجے ہیں۔ دونوں کے دونوں بچے بھوک دلیری سے لڑے ہیں، یزیدیوں کی گردنوں کو اڑا دیا ہے۔ یزیدیوں کی گردنیں اڑا کر 10 اور 12 سال کے معصوم بچوں نے وہ قیامت مچائی تھی، رہتی دنیا تک یزیدیت کے لیے ایک مثال ہو گئی کہ 10 اور 12 سال کے بچوں نے ان کی نانی یاد دلا دی۔ تاریخ نے ایک ایسا بھی ورق دیکھا ہے کربلا شریف میں، عام طور پر بچے جوان ہوتے ہیں، ماں کو خوشی ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے، میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرے ساتھ اچھے عمل کرے گا، جب مجھے دواؤں کی ضرورت پڑے گی میرا بچہ دوائیں لا کر دے گا، جب مجھے مصیبت کوئی پڑے گی میرا بچہ میری مصیبت میں کام آئے گا۔ لیکن اللہ 18 سال کا علی اکبر اپنے والد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے بابا حسین، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ تاریخ نے ایسا بھی دیکھا ہے 18 سال کے جوان بچے کو ایک باپ دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں کربلا نے دیکھی ہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بھی جم کر جنگ کی، سینکڑوں یزیدیوں کو تیز کیا، لیکن تاریخ نے ظلم کا یہ بھی باب دیکھا۔ علی اکبر علیہ السلام کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، گھسیٹ کر کے ایک سوکھے درخت کے پاس لے جایا گیا علی اکبر کو پکڑ لیا گیا چاروں طرف سے۔ حسین کے بیٹے کو برچھی لائی گئی، وہ برچھی حضرت علی اکبر کے سینے پر بھونک دی گئی، داخل کر دی گئی۔ چلو یہ تو ظلم ہے ہی، لیکن وہ برچھی 2 نوک والی برچھی تھی، اس برچھی کو داخل کر کے سینے میں ہی ظالم نے اس برچھی کو گھما کر اس برچھی کو توڑ دیا۔ علی اکبر نے آواز دی اے حسین، اے بابا مدد کے لیے آئیے۔ بابا جب تک مدد کے لیے آتے اس سے پہلے ہی حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت حسین آن و محمد کو لے کر آ چکے تھے خیمے میں، پھر ایک جوان بیٹے کا لاشا، علی اکبر کا لاشا لے کر کاندھوں پر حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کوئی تاریخ میں ایسا باب نہ دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی میت اس طرح سے اٹھا کر
رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے ایک ظلم باپ نے ایک ظلم ایسا بھی دیکھا، اس کائنات میں جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں دو دشمن فوجیں سامنے ہوتی ہیں، بوڑھوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، اصول ہے، عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، اصول ہے، بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، اصول ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، جنگ کا ضابطہ ہے، جنگ کا اصول ہے۔ لیکن اللہ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر، کتنی عمر ہے؟ 6 مہینے کی عمر حضرت علی اصغر علیہ السلام گود میں لیا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے آواز دی، اے شقی القلب لوگوں، اے یزیدیوں، اے کوفیوں، اے شامیوں، اے ظلم کے پیروکاروں، اے ظلم کے پیروکاروں، دشمنی حسین سے ہے، حسین کو قتل کر لینا، لیکن یہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، 6 مہینے کا معصوم بچہ، اس سے کیا دشمنی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، یہ تو بیعت کی بے سے بھی واقف نہیں ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ حسین دریا پر پانی کے لیے جا رہے تھے، تاریخ میں ہے کہ حضرت علی اصغر گود میں تھے، اتنے میں ایک ظالم ہرملہ کا تیر آیا، جو تیر بہت ہی زیادہ ایسا تیر تھا جو تیر حضرت علی اصغر کی گردن کو مارتا ہوا حضرت حسین کے بازوؤں سے جا کر ٹکرا گیا، بازوؤں کو بھی چھید دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے خون کو ہاتھ میں لیا، سوچا آسمان کی طرف اڑا دیں، آسمان سے آواز آئی، اے حسین یہ رسول اللہ کے گھر کا خون ہے، اگر یہ آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ امام نے سوچا اس خون کو زمین پر پھینک دیا جائے، لیکن تاریخ نے بتایا امام نے جب علی اصغر کے خون کو زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے امام اگر زمین پر 6 مہینے کے علی اصغر کا خون گر گیا تو قیامت تک زمین سے کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ امام نے اس علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، اور مل کر کے امام چلے ہیں 6 مہینے کے علی اصغر کو دفنانے کے لیے۔ مولا علی اصغر کو لے کر امام دفن کرنے جا رہے ہیں، اکیلا حسین کتنی لاشیں اٹھائے گا، اکیلا حسین کتنے بچوں کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لائے گا، کتنے کو دفنائے گا۔ خیموں میں لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو حسین اٹھا کر لایا، عباس علیہ السلام کو حسین اٹھا کر لایا، حضرت علی اکبر کو حسین اٹھا کر لائے، 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین اٹھا کر لائے، اپنے تمام عزیز و اقارب کو حسین اٹھا کر خیموں کے قریب لا رہے ہیں۔ آخر میں جب کوئی نہ بچا، ایک بیمار عابد بیمار بچا ہے، مولا حسین علی مقام علیہ السلام سیدہ زینب کے پاس گئے۔ 2 شہید اور ہیں جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، ایک عبداللہ ابن حسن ہے، ایک قاسم ابن حسن ہے۔ قاسم کون ہے؟ عبداللہ کون ہے؟ امام حسن کی نشانی ہے، امام حسن کی نشانی۔ امام حسن کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے امام حسن علیہ السلام چہرے سے لے کر شکم مبارک تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، دیکھنے میں حسن نکلتے تھے، لوگ کہتے تھے رسول اللہ نکل کے جا رہے ہیں، اور حضرت قاسم اپنے والد حسن کی شبیہ تھے، دیکھنے میں بالکل امام حسن جیسے لگتے تھے، یعنی وہ رسول اللہ جیسے لگتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کا چہرہ تھا، ان کا
रंग, उनके चेहरे का ढंग, उनकी छवि वो सब रसूलुल्लाह जैसे थी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत हुसैन के पास गए, जाकर कहा कि चचा जान मुझे रंग की इजाजत चाहिए है। हुसैन ने कहा तुम्हें कैसे रंग की इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम चले जाओगे तो तुम भी दुनिया से चले जाओगे तो कौन ज़ैनुल आबिदीन को देखेगा, कौन सहारा देगा, कौन सहारा देगा मेरी बहन ज़ैनब को जब उसके चेहरे से रिदा को छीना जाएगा, कौन सहारा देगा हजरत सकीना को जब उसके चेहरे पर तमाचे मारे जाएंगे, कौन सहारा देगा हजरत सकीना को जब उसकी कानों से पानियों को नोचा जाएगा, कौन सहारा देगा अहले बैत मुस्तफा को, बचे कुचे काफिले को। हजरत कासिम ने कहा चचा जान मेरी मजबूरी है। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने आस्तीन को खोला, खोल करके एक पर्ची निकाली, उस पर्ची को इमाम हुसैन को दिखाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर्ची को देखा, उसमें लिखा था ऐ कासिम, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, मैं हसन तुमको वसीयत करता हूँ जिस वक्त मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हुकूमत हो जाए